جمعے کے دن کا بیان۔ قاری حنیف ملتانی کی تقریر۔ آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جمعے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے تو پہلی پیڑی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، ممبر پر جو سیڑھی ہوتی ہے چڑھنے کی تیسری پر جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جمعے کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کر دیا، کالی کملی والے آج ہم نے خلاف عادت 3 دفعہ آمین 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 یہ کیسی سنی؟ پہلے تو کبھی نہیں اس طرح سے سنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی جمعے کے دن جمعے کے وقت میں مسجد نبوی میں میرے ممبر کے پاس ابھی اسی حال میں جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کے بد دعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ برکتوں والا آئے اور اس کی پھر بھی بخشش نہ ہو۔ اندازہ لگا سید الملائکہ کی بد دعا، جبریل امین کی بد دعا، نوری فرشتے کی بد دعا، سارے جہان کے فرشتوں کے سردار کی بد دعا، پھر مسجد نبوی میں، پھر حضور کے ممبر کے پاس، پھر اس جبریل امین کی دعا پر اب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین واقعہ اسی طرح برباد ہو جائے۔ آج مسلمان رمضان میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، غلط کاریوں سے نہیں بچتا، اپنی آنکھ کو نہیں بچاتا، زبان کو نہیں بچاتا، ہاتھ کو نہیں بچاتا، دل کے اندر سے غلط باتیں گزرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اور میں دلوں کے اثرات کو جانتا ہوں، واللہ علیم بذات الصدور۔ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر آتا ہے، وسواس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھوں کے اشارے بھی میں اچھی طرح سے دیکھتا ہوں، میں خدا اتنا بڑا بے نیاز ہوں۔ پہاڑ کی غار میں، پہاڑ کی کھو میں نیچے کیڑی چلے، میں خدا اس کی پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ فرمایا سمندروں کی گہرائیوں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، اندر سے اندر تحت الثرى میں اگر کوئی میرا نام لیتا ہے میں اسے بھی سنتا ہوں۔ میری ذات بڑی سمیع علیم ہے، میں سمیع بصیر ہوں۔ اور مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو تو اندازہ لگاؤ جبریل امین کی بد دعا رحمت للعالمین کی اس پہ آمین ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آیا اور جس کی بخشش نہ ہوئی کالی کملی والے نے بھی آمین فرما دی، برباد ہو جائے۔ اس کی تباہی میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ کن زبان مارتے ہیں، سارا دن زبان سے بکواس کرتے ہیں، رات ویسے برباد، دن ویسے تباہ۔ اسی لیے آواز آتی ہے، فرمایا کلوا وتذکروا
مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے اور تم پرلے کرنے کے مجرم۔ جب میں پکڑوں گا تمہیں پتہ چلے گا۔ تو امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں دوسری پیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر جب میں نے پیر مبارک رکھا، جبریل امین نے بدعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو جائے اور میرے نبی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں بوڑھا ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ آج ہمارے ہندو پاک میں بھی، اور یہ تو خیر علاقہ ہی دوسرا ہے، ماں کی لوگ عزت نہیں کرتے، باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کے لیے ذہن میں کوئی جگہ ہی نہیں۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر سمجھایا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، سرکار تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی، وہ مائی بیٹھ گئی، اس کے ساتھ گفتگو فرمائی، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا، جب جانے لگی دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ نے پوچھا کالی کملی والے یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ 9 مہینے ماں پیٹ میں رکھتی ہے، سردی گرمی سانس نہیں آتا، اٹھتی ہے بیٹھتی ہے تکلیف میں ہے۔ وَثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ میں خدا بڑا بے نیاز ہوں، تیری اماں کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، دادی کو کوئی پتا نہیں، نانی کو کوئی پتا نہیں، سارا گھر سویا کرتا تھا۔ لما خلقت بیدی، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم میں خدا تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ جو 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوا، یخلقکم فی بطون، تو کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہر وقت تیری خیر خائی کی دعائیں کرتی۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک رسالہ نکلتا ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے نہ قرآن کی بات ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس رسالے میں میں نے سنا تھا کہ ایک لڑکا آوارہ ہو گیا، بگڑ گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اماں نے سمجھایا بیٹا شریف گھرانوں کے بچہ ایسا نہیں کیا کرتے۔ وہ کسی لڑکی کے پیچھے لگ گیا، لگا بیٹا آپ کا شریف خاندان ہے، تمہارے باپ دادا کا نام بدنام ہوگا، ایسا نہ کرو۔ اور لڑکی کی والدہ نے اس لڑکی کو بھی ڈانٹا کہ تم ہمارے گھر کیوں آتی؟ چنانچہ لڑکی نے منہ بنایا اور لڑکا اس کو دیکھ کر کے پریشان ہوا کہ تم کیسے منہ بنائے بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا تمہاری اماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ جب تک تم اپنی اماں کا کلیجہ نہ لا کے دو میں راضی نہیں، جگر نکال کے لا کے دو۔ چنانچہ عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں بس سوتی ہوئی ماں پہ جا کر خنجر سے حملہ کر دیا۔
ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکالا، پلیٹ میں رکھا، دوڑا ہے کہ محبوبہ کو پیش کروں گا، خوش ہو جائے گی۔ دوڑتے دوڑتے ٹھوکر لگ کر گر پڑا، کٹے ہوئے کلیجے میں سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ کر رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ خواجہ ویس قرنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور ان کی ولایت میں کیا شک ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے مدینے پاک میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف نہیں رکھتے تھے، تو خواجہ ویس قرنی واپس ہونے لگے، تو صحابہ نے کہا بھائی اتنی دور سے آئے ہو، امام الانبیاء کا دیدار کرنے آئے ہو، زیارت کے لیے آئے ہو، ٹھہر جاؤ زیارت کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ خواجہ ویس قرنی کہتا ہے میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، لاچار ہے، میں جب تک نہیں جاؤں گا اسے پانی دینے والا کوئی نہیں، وضو کرانے والا کوئی نہیں، میری اماں کی نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے میں دیدار رسول کو چھوڑ کر اماں کی خدمت جا کے کروں گا۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے تو بس اتنی بات میں بڑی کافی تھی کہ سرکار کا دیدار چھوڑ دیا خواجہ ویس قرنی نے، ورنہ صحابی بن جاتا۔ اور آگے سنو، جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ نے سلام عرض کیا کہ خواجہ ویس قرنی آئے تھے اور سلام عرض کر کے گئے ہیں، تو یوں فرمایا او فاروق، خواجہ ویس قرنی کو میرا بھی سلام کہنا اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرانا۔ تو جبریل امین نے بد دعا کر دی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں ماں زندہ ہو، بوڑھی ماں ہو، محمد کمزور بزرگ ابا ہو، اور وہ دونوں کی خدمت کر کے جنت میں لا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر آمین فرما دی، قبول ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کر کے خوش ہو، میں اس کی پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، یہ میرا ابا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا خوش ہونے سے ہی نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تجھ پر بہت بڑا والدین کا احسان ہے۔ دو آمین ہو گئی۔ کیا باتیں ہیں، ہم لوگ اگر سوچیں تو پھر سب کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ کہ صحابی آتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا آقا میری اماں فوت ہو گئی، میں اس کی خدمت کیسے کروں؟ فرمایا کوئی ایسا کام کر دے جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے، اللہ سبحانہ و تعالی تیری اماں کی قبر میں فیض پہنچا دے گا۔ لوگ رویا کرتے تھے ہمیشہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سرکار اماں کے پیٹ میں ہے، شکم مادر میں ہے، یتیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ دنیا سے چل بسے، مدینے گئے، سسرال میں وہی انتقال فرما گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ
عبد المطلب حضور کا دادا زندہ تھا، حضور کی دادی زندہ تھی، ابا چل بسا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے سرکار۔ علماء کرام نے لکھا ہے عبد المطلب گھر روٹی کھانے کے لیے حضرت کی دادی نے اشارہ کر کے بلا لیا اور کہنے لگی او عبد المطلب تم تو مرد ہو، آدمی ہو، شہر میں رہتے ہو، میں گھر میں رہتی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں بڑی حیران ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ حضور کی دادی کہتی ہے تمہیں کیا بتاؤں، یہ میری بہو، یہ میری نوح، یہ آمنہ ہے بھی بیوہ، ہے بھی حمل سے، ہے بھی پیٹ سے، لیکن عطر بڑا استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ عزت والا خاندان ہے، ڈر لگتا ہے، آبرو کا ڈر لگتا ہے، اپنی عزت کا ڈر لگتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو فکر ہے۔ عبد المطلب حضور کا دادا کہتا ہے تو گھر میں رہتی ہے، مکے کے لوگوں نے میرا سر کھا لیا، ہر وقت مجھ سے پوچھتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ www.shahideislam.com سارے محلے میں خوشبو ہے، سارے شہر میں خوشبو ہے۔ عبد المطلب نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو کہ تم تو اکٹھی رہتی ہو نا، ساس بہو تو ایک ہی جگہ ہے، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ اسے کون خوشبو لا کے دیتا ہے، کہاں سے عطر لاتی ہے آمنہ؟ جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو آواز دی بیٹی ذرا ادھر آؤ، تشریف لا رہی ہے۔ مرد ہو کر کے بڑی ہمت سے پوچھا، بڑے طریقے سے پوچھنے لگا، اور حضرت کی دادی کہنے لگی ذرا توجہ کرنا۔ حضرت کی دادی کہتی ہے کیسے پوچھوں، کیسے پتا کروں یہ عطر کہاں سے آیا، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں کئی مرتبہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں پوچھنے کے لیے، لیکن جب آمنہ کے چہرے پہ میری نگاہ پڑتی ہے میں بالکل بے ہوش ہو جاتی ہوں، بول نہیں سکتی۔ میں روم میں آ جاتی ہوں، مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، میں کلام نہیں کر سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے بلایا آمنہ بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ، یہ خوشبو مکے کی نہیں، مدینے کی نہیں، حرم میں نہیں، حجاز میں نہیں، مصر میں نہیں، فلسطین میں نہیں، یہ عام خوشبو نہیں، یہ اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے لاتی ہو؟ آمنہ کہتی ہے میں نے ساری زندگی میں کبھی خوشبو نہیں خریدی، تر کبھی نہیں خریدا، میں کبھی بازار گئی نہیں، میں منڈی میں کبھی گئی نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں نے ساری زندگی میں کبھی خوشبو خریدی نہیں۔ پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ مسلمانوں اگر تمہارے دل میں محبت کا جذبہ ہے تو حضرت کی دادی پتہ کیا کہتی ہے؟ عبد المطلب کو کہنے لگی یہ آپ نے کیا رٹ لگا رکھی ہے، خوشبو لگاتی ہو، استعمال کرتی ہو، لگاتی ہو، استعمال کرتی ہو، تم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیا کہاں سے ہے؟ جہاں پھوٹتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔
جس جگہ بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس برتن میں پانی پیے اس میں خوشبو۔ یہ آپ یہ پوچھو کہ یہ ایسا ہی تو اس نے پیا کہاں سے؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے ابا، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کوئی بازار سے آیا، نہ کہاں سے ہے؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس جگہ بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں کھانا کھائے وہاں خوشبو، جس برتن میں پانی پیے اس میں خوشبو۔ یہ آپ یہ پوچھو کہ یہ ایسا ہی تو اس نے پیا کہاں سے ہے؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے ابا، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کوئی بازار سے آیا، نہ کسی دکان سے آیا، نہ کسی مارکیٹ سے آیا۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ساری برکتیں اس آنے والے مہمان کی ہے۔ اور کہنے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، میں تمہیں اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ ہر رات میں ایک نبی مجھے بشارت دینے آتا ہے، اور فرماتی ہے کہ میں جب سوتی ہوں ایسی عورتیں مجھے پکھا جھلتی ہیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا اندازہ لگاؤ اس مائی کا کتنا بڑا مقدر ہوگا جس کو امام الانبیاء کی اماں ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں جن پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی مجھے سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر عطر کی بارش، جس نبی کی آمد پر اماں کے منہ سے خوشبو، میرے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، تمہیں شرم نہیں آتی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر امتی ہو کر جہنم میں جائے گا؟ عطر والے نبی کا امتی ہو کر جہنم کے انگارے بنے گا۔ اس لیے قرآن کہتا کہ جہنم میں جاتا ہوا اس امت کو دیکھ کر نوری فرشتے بھی روئیں گے، سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ اور لوگوں، کیا تمہیں قرآن کبھی ڈرانے کے لیے نہیں آیا؟ تم نے اللہ کا قرآن کبھی نہیں سنا؟ تم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں سنا؟ ہر وقت قرآن اعلان کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری پیڑی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین۔ حضور فرماتے جبریل امین نے بدعا کر دی۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اس میں گرامی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود پاک نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، بالکل برباد ہو جائے۔
یہ اتنی بڑی چیز ہے عظمتوں والی، رحمتوں والی، کہ خدا نے یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم بھی زکات دو میں بھی زکات دیتا ہوں، تم بھی حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں، لیکن درود پاک کے بارے میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ میں خدا بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ایمان والو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیجو۔ یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ بھی اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ کی ذات بھی درود پاک پڑھتی ہے، بھیجتی ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے دلائل الخیرات میں لکھا ہے، بزرگ ہیں اللہ والے، کہ میں چلتا چلتا سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت آیا، تنگ ہو رہا تھا نماز کا وقت، کنواں تو آ گیا مگر ڈور رسی نہیں، میں بڑا تنگ تھا کہ نماز قضا ہو رہی ہے، اب کیا کروں؟ تو میں کنویں کے پاس پریشان کھڑا تھا، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچی آئی، انہوں نے کہا بڑے میاں کیا بات ہے؟ کہ مٹی پانی چاہیے، وضو کرنا ہے، نماز جا رہی ہے میری، میرا پانی چاہیے کہ جی ہاں جلدی چاہیے کہ ہاں۔ اس بچی نے کنویں کے اوپر منہ کیا اور تھوک دیا، پانی یکدم اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، پانی پیا، نماز پڑھی، اور وہ بچی پھر جا کر بچوں میں کھیلنے لگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کے پاس گیا اور جا کر اس بچی کو بلا کے کہا بیٹی تم ایسا کیا عمل کرتی ہے کہ کنویں میں تھوک مارا تو پانی اوپر آ گیا؟ اللہ کو بھائی میاں میں کس عمل جوگی ہوں، میری عمر کیا ہے، میں کیا عمل کر سکتی ہوں؟ اتنی بات ہے میری اماں نے مجھے یہ عادت ڈال رکھی ہے، جب تک میں 1000 درود پاک پورا نہ کر لوں میری اماں مجھے سونے نہیں دیتی۔ کس قدر مبارک ہے وہ لوگ جو ہر آن ہر لمحہ ان عبادات سے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو ان تینوں بددعا سے بچنے کا اہتمام کرو اور تینوں کی تینوں چیزوں کا خاص خیال کرو۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال کھپے ہاتھ میں ملا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن برے لوگوں کا برا عمل نامہ چھاتی کو چیر کر، یہ چھاتی کو یہاں سے چیر کر اور یہ کھبا ہاتھ اس کے اندر سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ ان لوگوں کی طرف ذرا خیال کرو جن کی چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، یہ پہچان ہو جائے گی یہ برا آدمی ہے۔ جس کا نام اعمال کھبے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا،
اور اس طرح سے پکڑایا گیا، پتا چل گیا کہ بس اس کا کام خراب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو اس طرح سے نام اعمال ملے گا، رو رو کے کہے گا کاش یہ کتاب نہ ملتی تو اچھا تھا۔ www.shahideislam.com نام اعمال نہ ملتا تو ٹھیک تھا، میرا شمار برے لوگوں میں ہو گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میں نے دنیا میں پرواہ نہ کی، قرآن کی میں نے پرواہ نہ کی، اسلام کی میں نے پرواہ نہ کی، اللہ پاک کی بے نیازیوں کو میں نے نہ خیال کیا، سمجھائی۔ حالانکہ قرآن کریم للکارتا ہے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت سر پہ آ گیا، موت کا وقت آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، اطلاع موت کا نوٹس ملنے والا، لوگ سوئے پڑے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے رو رہا آدمی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یہ کتاب مجھے نہ ملتی جو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ رو رہا ہے، افسوس کرتا ہے، ساری زندگی یاد آ رہی ہے، میں بنگلے میں رہتا تھا، بڑی آسائش میں رہتا تھا، بڑے آرام سے میں نے زندگی بسر کی، ما اغنی عنی مالیہ، آئے میرا مال بھی آج میرے کام لایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا۔ آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بے غیرت کمینوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے, رحمتیں میرے پاس ہے, خیر میرے پاس ہے, بھلائی میرے پاس ہے, سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے, امن کے خزانے میرے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ. ملک میں راج میرا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا, پتے پتے پہ قبضہ میرا, پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا, سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, او لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی, اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں, 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا, ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب, وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ ہر پیر کے دن, ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا. ہمارے کردار دیکھ کر, ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا, پریشانی پہنچائی, تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی, نوجوان بھی, بوڑھے بھی, حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ. اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں, 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی, جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو, اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت, ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر, اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو, خرچہ تو دیکھو. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں, بے قدری کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو, لیکن دنیا نہ تھی, بلڈنگ نہ تھی, کوٹھی نہ تھی, بنگلہ نہ تھا, چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ, یہ تو مجبوری ہوئی نا, یہ تو ایک مجبوری ہوئی, پریشانی ہوئی, محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ, مجبوری اور چیز ہے, اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی, بجائے خوش ہونے کے, بجائے مچلنے کے, بجائے فخر کرنے کے, اپنی خادمہ سے فرمانے لگی, حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے, میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے, میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی, میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کرے. ایک اور بات تھی اس وقت میں, ضرورت مند جاتا تھا, یہ نہیں کہ ٹیبک میں 1000 روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے, جیب میں 1000 روپیہ پھر بھی مانگنا ہے, پلے سے نہیں کھانا. کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے, 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. اسے فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی, گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بار سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے, چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری. پریشانی جو ہوئی, غربت جو ہوئی, تنگی جو ہوئی, چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں, یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے, کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں, پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا, کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی.
تیرے رشتے دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کہو. کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا, سب چل رہے ہیں فنا کی طرف. اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں, میری 50 سال عمر ہو گئی, میری 60 سال عمر ہو گئی, میری 40 سال عمر ہو گئی, میری 30 سال کم عمر ہو گئی. اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں. آج کل بڑی رات ہے, سویرے اٹھو, کم سے کم صبح و شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی. یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے. بکواس کرتے سو جاتے ہیں, بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں. بھلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا, خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے. کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے. ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی. تو کتنا بڑا اجر ہے. خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں. خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت نہ ملے. پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے. ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا, ایک ہے جمعہ پڑھنا, ایک ہے سینوں لہاونا. اس میں بڑا فرق ہے. ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں. ہاں, اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے, مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں. اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے, اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا, لانتی ہوا پیچھے سے. بہت مدت کی بات ہے, علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو. اب کے میری والی میں جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے. ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو, میں بھی ادھر سے جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے, تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا. وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے, ادھر چلو. تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے, اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا. وقتی آؤ, پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے, دل و دماغ بنے. اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا, لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا الہ کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پیدا کرنے والا کوئی نہیں, فصل میں, دکان میں, کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں. اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی. خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, دجال ہے, بے ایمان ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. أَمْ لَا
لهم آذان لا يسمعون بها ام لهم آذان يسمعون بها، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام. میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنے قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں
اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. آپ نے سنی ہے قاری حنیف کی تقریر. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا کہ ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟